اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں انجینئر محمد یوسف اور آپ سب دیکھ رہے ہیں مائننگ انسائٹس یوٹیوب چینل. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے اس چینل میں ہم مائننگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، مائننگ پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں، مائننگ کے سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان سے ڈسکشن کرتے ہیں، ان کا انٹرویوز کرتے ہیں. آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم پاکستان میں منرل سیکٹر کو پروموٹ کریں، اس کی مارکیٹنگ کریں، اس کی اویئرنیس پیدا کریں. آج ہم اپنے ایک ایسے دوست سے آپ کو ملوائیں گے جو ماشاءاللہ پاکستانی ہیں اور بہت خوبصورت چائنیز لینگویج بولتے ہیں، اور جس سے محسوس نہیں ہوتا کہ یہ جب چائنیز لینگویج بولتے ہیں کہ یہ چائنیز ہیں کہ یہ پاکستانی ہیں. بہت خوبصورت چائنیز لینگویج بولتے ہیں اور یہ کو چیئرمین بھی ہیں پاکستان چائنا بزنس فورم کے اور ایم ڈی ہیں پروجیکٹ سلوشنز کے. تو جناب ہم ملاقات کریں گے اعجاز شیخ صاحب سے اور ان سے ہم ڈسکشن کریں گے، بات چیت کریں گے اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے آج کل کیا کر رہے ہیں اور اپنا کیریئر کب سٹارٹ کیا، کہاں سے سٹارٹ کیا، ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی، اور یہ خاص طور پہ چائنیز لینگویج انہوں نے کہاں سے کیسے سیکھی. تو آئیے ملتے ہیں جناب اعجاز شیخ صاحب سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی شیخ صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے. گڈ، تھینک یو تھینک یو. شیخ صاحب ہم اپنے اس پلیٹ فارم پہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں، اور سب سے پہلے ہمارا یہ ایک پیٹرن ہوتا ہے، ہم اپنے ناظرین کو جب کسی ایسے ڈگنیٹی سے انٹروڈیوس کرتے ہیں تو پہلا کوشچن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ انٹروڈیوس یور سیلف، کہ آپ اپنے بارے میں پہلے بتائیے کہ آپ نے ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی، کیا کیا، اور پھر آپ نے اپنا پروفیشنل کیریئر کہاں سے سٹارٹ کیا، کیا کیا کیا. جی السلام علیکم. جی مسٹر یوسف، تھینک یو ویری مچ فار یور کمنگ. اور جیسے کہ آپ نے بولا کہ ہم اسلام آباد راولپنڈی بیسڈ ہیں اور میری پیدائش بھی راولپنڈی کی ہے اور ہماری ایجوکیشن بھی راولپنڈی کی ہے. اس سلسلے میں جو بزنس کے حوالے سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو میں نے اپنا جو چائنیز کا میرا لاسٹ 25 ایئر کا ریلیشن اور بزنس کیریئر ہے، اس میں ہم نے مختلف پروجیکٹ کے اوپر کام کیا ہے. چائنیز جو G2G پروجیکٹ ہے ان کے اوپر ہم کام کرتے ہیں، اور پاکستان کے اوپر ہم نے چشمہ ہائیڈرو پاور، چشمہ نیوکلیر پاور پلانٹ کے اوپر، اس کے بعد مالاکنڈ ہائیڈرو پاور کے اوپر، نیلم جیلم پروجیکٹ کے اوپر، منگلا ڈیم اپرائزنگ کے اوپر، اور اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر بھی ہم نے کام کیا ہے. لہٰذا کہ ہمارا جو چائنیز کے ساتھ ریلیشن ہے وہ لاسٹ 25 ایئر کا ہے. میں نے چائنا میں پہلا ٹرپ کیا 2000 میں، اس کے بعد ابھی الحمدللہ 23 ایئر سے فریکوینٹلی چائنا میں ٹریول کر رہا ہوں. اور ہمارے مختلف پروجیکٹ کے اوپر مختلف پروڈکٹ ہے. جیسے ہمارے پاکستان کے اوپر ابھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے مائننگ کے حوالے سے. تو ہم نے کووڈ کے پہلے سے منرل کے اوپر بھی کام کرنا شروع کیا. ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستان سے میکسیمم ایکسپورٹ ہو. ہم پاکستان سے ایلومینیم انگٹس ایکسپورٹ کریں چائنا میں، اور اس سال سے انشاءاللہ تعالی ہم کاپر انگٹس بھی ایکسپورٹ کریں گے. بینگ کو چیئرمین آف پاکستان چائنا بزنس فورم، ہمارا اس فورم کا ایک جو پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر مختلف ڈگنیٹریز چائنیز بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں. ہمارے جو پیٹرن چیف ہیں وہ ہیں جنرل عبدالقیوم صاحب، ریٹائرڈ، جو سینیٹر بھی ہیں، اور چیئرمین جو ہیں شیخ محمد ناصر علی ہیں. اس کے اوپر ہمارا اس پلیٹ فارم بنانے کا مقصد ہے کہ چائنا اور پاکستان کے اندر بائیلیٹرل ٹریڈ شروع کی جائے. اور پاکستان کے اندر بہت زیادہ امپورٹ ہو رہی ہے لیکن ایکسپورٹ نہیں ہے.
اس کی وجہ سے ہم نے سوچا کہ ہم جو پاکستان کی کاٹیج انڈسٹری ہے، ایس ایم ایز ہے، ان کے انفراسٹرکچر کو ایکسپینڈ کیا جائے. اس کے لیے ہم نے کوشش کی. جیسے کہ آپ منرلس کے حوالے سے اگر بات کریں گے تو ہم نے چائنا میں جا کے مختلف منرلس کے اوپر مختلف ڈپارٹمنٹس میں اور مختلف فیلڈ کے لوگوں سے جب بات کی تو وہ بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان سے ان چیزوں کو امپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے اس حوالے سے چائنا کے 2-3 سٹیز کے اوپر پاکستان پویلین بنانے کی ریکویسٹ کی. ایک پاکستان پویلین چھنگداؤ میں بن چکا ہے جہاں پہ پاکستانی پروڈکٹ کو ڈسپلے کیا گیا ہے. اور اسی طرح ہم پاکستان میں ہم نے راولپنڈی اور کاشغر کی ایک سٹی کے درمیان میں ایک اپنا رول پلے کر کے ان کا سسٹر سٹی کا ایگریمنٹ بھی ایم او یو سائن کروایا، جس میں ہم نے راولپنڈی کمشنر چٹھا صاحب کو ریکویسٹ کی. انہوں نے اپنا ایک نمائندہ وہاں پہ بھیجا اور وہاں پہ جا کے انہوں نے گورنمنٹ کے لوگوں کو جو ہے ساتھ میں ان کو بھیجا اور اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو ڈسکس بھی کیا اور ایم او یو بھی سائن کیا. بہرحال ابھی ہماری یہ کوشش ہے کہ چائنا کے بیجنگ کے نزدیک ایک سٹی ہے شجاچوانگ، ان کے ساتھ ہم اسلام آباد کے سٹی ایگریمنٹ بھی کروانے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور پاکستان میں ہماری یہ ساری ایفرٹ کا مین مقصد یہ ہے کہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہو اور پاکستان کی جو کاٹیج انڈسٹری ہے، ایس ایم ایز ہے، یہ پروموٹ ہو. تو ہم نے چائنیز کو انوائٹ بھی کیا اور چائنیز دے آر ویلنگ ٹو کم. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس ڈیزائن پہ نہیں ہے جو ڈیمانڈ ہے. تو لہٰذا ہم جو ایگزسٹنگ کاٹیج انڈسٹری ہے اس کا انفراسٹرکچر ہم ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، جس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہماری پاکستان بیجنگ میں جو امبیسی ہے اس کے اوپر بھی ہم نے امبیسڈر صاحب سے ملاقات کی. ان کے کمرشل کونسلر جو ہیں غلام قادر صاحب، ان سے بھی ماشاءاللہ ملاقات ہوئی. دے آر ویری سپورٹیو اینڈ دے آر ریئلی گڈ ورکنگ ان سائڈ آف چائنا فار پروموشن آف پاکستان ایکسپورٹ. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے پاکستان پہ اگر ہمارا انفراسٹرکچر سے ڈیولپ ہو جائے تو پاکستان سے ایک بہت بڑا والیوم ایکسپورٹ ہو سکتا ہے، جس کے اگینسٹ ہمیں بہت ساری ایک فورن ریمیٹنس آ سکتی ہے جو ہماری اکانومی کو بوسٹ کرے گی. ہمیں پاکستان نے بہت کچھ دیا، ہم نے کچھ نہیں ابھی تک پاکستان کو دیا. تو جانے سے پہلے ہم پاکستان کو کچھ نہ کچھ ادا کر دیں، اپنا رول پلے کریں. تو جیسے یوسف صاحب بھی ماشاءاللہ ہی از انجینئر اور اس بارے میں یہ بھی ایک اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں. تو بینگ اے ٹیم انشاءاللہ تعالیٰ ہماری سپورٹ بھی ان کے ساتھ ہے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایز اے ٹیم اس پہ رول پلے کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ ہم چائنا کے اندر 2-3 سٹیز کے اندر پاکستان پویلین بنا کے یہاں سے جتنی بھی میڈ ان پاکستان کی پروڈکٹ ہے وہاں پہ ڈسپلے کریں، تاکہ چائنا ہمسیلف ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے تو یہاں کی چیزوں کو وہاں پہ ہم انشاءاللہ، جیسے ابھی ریسنٹلی چائنا پاکستان نے ایک بیف ایکسپورٹ کا ایگریمنٹ سائن کیا اور یہاں پہ جو 3 کمپنی ان کو پرمیشن بھی ماشاءاللہ مل گئی ایکسپورٹ بیف ایکسپورٹ کے لیے. اسی طرح وہ چیزوں کی بھی کوشش کر رہے ہیں، ڈیریز کے حوالے سے، ایگریکلچر کے حوالے سے بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہمیں کامیابی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد عطا ہوگی. اور جو گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں اس پہ سپورٹ کر رہے ہیں، آئی ریئلی تھینکس ٹو دیم. اور ہم اپنے چینی بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو اس میں پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. اینڈ اس کے بعد جیسے یوسف صاحب نے بتایا، آئی اونلی کین سے چائنیز بردرز نیمن خوائیں لائے پاکستان وہاں فی چندہ خوائیں نہیں نیمن سے کو لائے وہاں چنگ فو کزوں فامیدہ بومن تاندو پاکستان چنگو شنگی لونگ تھائیں سے خوائیں نیمن چنگ پا یوئی ویسے ویسے. شیخ صاحب یہ آپ نے کیا کہا؟ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آئی جو ہے نا، ہمیں بھی بتائیے یہ آپ نے چائنیز میں کیا کہا ہے. ہم نے جو چائنیز بردرز ہیں ان کو بولا کہ ہماری گورنمنٹ، ہمارا ہر ڈپارٹمنٹ، ہمارا پاکستان چائنا بزنس فورم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، ہم آپ کو پوری سپورٹ کریں گے. آپ پاکستان میں آئیں، پاکستان چائنا دوستی زندہ باد. زندہ باد، زندہ باد، ماشاء اللہ، زبردست.
اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ یہ جو پروجیکٹ سلوشنز ہیں اس وقت ابھی تک کون کون سے آپ پروجیکٹ کر چکے ہیں اور کرنٹ پروجیکٹس آپ کے کیا ہیں؟ بیسیکلی لاسٹ پروجیکٹ ہم نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر جو 30% FWO کا اور 70% چائنا اسٹیٹ 3 بیورو کا تھا، اس کے اوپر ہم نے امپورٹ کر کے ان کو سپلائی دی، کچھ لوکل سروسز دی. اس ٹائم ایٹ دا مومنٹ ہم جو پاکستان سے ایلومینیم انگٹس ایکسپورٹ کرے چائنا کے لیے، اور اس سال انشاءاللہ تعالی ہم نے کاپر انگٹس بھی کرنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمارا جو مین فوکس اس ٹائم منرلس کا ہے، جو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایکسپورٹ کریں اور وہاں پہ پاکستان پویلین پہ ہماری پروڈکٹ ڈسپلے ہو اور آنے والے وقت میں ہماری ایکسپورٹ بڑھے. اچھا بہت شکریہ بہت شکریہ. شیخ صاحب یہ بتائیے گا، آپ چونکہ ان کی آپس کی جو ڈسکشنز ہوتی ہے وہ بھی سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، تو چائنیز کا کیا تاثرات کیا ہے ہمارے خاص طور پہ منرل سیکٹر کے حوالے سے پاکستان میں جو پوٹینشیل ہے، تو کیا کہتے ہیں یا ان کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہے اور ان کی سوچ کیا ہے؟ چائنیز کو ایک بات کا یقین ہے کہ اس ریجن کے اوپر پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا ڈپازٹ ہے، بہت سارے منرلس کا، میٹیلک نان میٹیلک منرلس کا بہت سارا والیوم ہے، تو لہٰذا ان کی یہی خواہش ہے کہ اس کو ایک پراپر طریقے سے ایک ٹیکنالوجی لا کے وہ اس کو ایکسپلور کرے اور اس کی جو مائننگ کریں پاکستان لوگوں کے ساتھ مل کے. تو لیکن یہ کہ انفارچونیٹلی یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ ڈیزائن نہیں ہے، انفراسٹرکچر ہمارے پاس، وہ پراپر ٹیکنالوجی نہیں ہے ہمارے پاس، بہت سارے ایشو ہے، ڈفرینٹ ایشو ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ مائننگ پراپر ہو نہیں رہی. اگر یہ پاکستان میں یہ مائننگ کا سیکٹر، صرف ایک سیکٹر یہ اگر کھل جائے پراپر طریقے کے ساتھ، تو میرا نہیں خیال ہے کہ ہمیں کسی بھی ایکسپورٹ کے لیے کسی اور چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ ایک سیکٹر کھل جائے پاکستان میں، میرا نہیں خیال ہے کہ ہمیں IMF یا کسی اور کی طرف دیکھنا پڑے گا. یہ ایک پراپر طریقے سے کھل جائے تو الحمدللہ بہت بڑے ڈپازٹس ہیں ڈفرینٹ منرلس کے پاکستان کے. جی بالکل بالکل، یہ باتیں تو وہ باتیں ہیں جو میری دل کی باتیں آپ کر رہے ہیں. میں بھی اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ پورا پاکستان نہیں، پاکستان کے صرف 2 ڈسٹرکٹ جو ہے ان کو ہم فوکس کر لیں مائننگ کے لیے، اسپیشلی ڈسٹرکٹ چاگی اور ڈسٹرکٹ تھرپاتکر، تو ہمیں کسی بھی ڈونر ایجنسی سے، ورلڈ بینک، IMF سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم دینے والے ہو جائیں گے. ہم دنیا کو فنڈز دے سکیں گے، دنیا کو ہم سپورٹ کر سکیں کہ اگر ہم اپنے صرف ان 2 ڈسٹرکٹ کو ہی فوکس کر کے مائننگ کو پریورٹی دے کے ان کو مائننگ ڈسٹرکٹ ڈکلیئر کر دیں اور ان کو کام کریں. تو اچھا سر، آپ کا ماشاءاللہ کافی وسیع ایکسپیرینس ہے، تو آپ کے خیال میں ہم اپنے اس سیکٹر کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟ کیسے ہمارے پاس پوٹینشیل تو ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہمارے پاس انڈسٹریل منرل سے لے کے میٹیلک منرل، کاپر، گولڈ، جیم سٹون، نیم دا منرل، ہمارے پاس وہ سارے پوٹینشیل ہیں، لیکن کہاں پہ ہرڈلز ہیں اور ان کو ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟ کائنڈلی. بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے پاکستانی بننا پڑے گا. ہمیں پاکستانیت ہونی چاہیے، ہمارے ہاں انڈیویجولٹی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں بینگ ایک قوم بننا پڑ کے آگے چلنا پڑے گا. ہمارے ہاں جتنے بھی 2 ڈسٹرکٹ آپ نے بتائے ہیں، یا اس کے علاوہ ملک کے اندر بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ مختلف منرلز موجود ہیں، یہاں پہ گورنمنٹ کو اور جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں ان کو اپ فرنٹ آنا پڑے گا. اگر ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہم خود کر سکتے تو بہت اچھی بات ہے، ہمیں کسی کو بلانے کی ضرورت ہے. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے ہمارے پاس ٹیکنالوجی، تو لہٰذا ہمیں ٹیکنالوجی اور ساتھ میں پارٹنر لانے پڑیں گے. وہ پارٹنر لا کے صرف وہ جو سیٹلڈ نان سیٹلڈ ایریا ہے اس کو سیٹلڈ کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد وہاں سے ایکسپورٹ کرنے کے بعد صرف ایک سال کے اندر مجھے امید ہے کہ پراپر مائننگ کر کے ایک بہت بڑا والیوم ایکسپورٹ ہوگا. اور اس کے اوپر 2 چیزیں میں نے پھر مینشن کروں گا، ایک پاکستانی بننا پڑے گا اور اس علاقے کو سیٹل کرنا پڑے گا تاکہ کوئی ہرڈلس نہ رہے ایکسکیویشن کے دوران اور مائننگ کے دوران. تھینک یو. اچھا شیخ صاحب، ایک اور ناظرین کی دلچسپی کے لیے بتا دیجیے گا کہ یہ جو پاکستان چائنا بزنس فورم ہے، یہ کیا کوئی پلیٹ فارم ہے، چیمبر ہے، کوئی NGO ہے، یا اس کا کوئی ممبر کون لوگ بن سکتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے اور پروسیس کیا ہے؟
ایکچولی پاکستان چائنا بزنس فورم میں ایک نان پروفیٹیبل فورم ہے، اور اس کے اوپر صرف اور صرف ہمارا جو مین فوکس یہ ہے کہ جیسے چائنیز پاکستان میں آتے ہیں تو پاکستان میں آنے کے بعد وہ مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، تو ان کو ٹرسٹ دینے کے لیے، جیسے ہم وزٹ کرتے ہیں ان کو ٹرسٹ دینے کے لیے فورم ہے۔ اس کے اندر چائنیز اور پاکستانی مختلف لوگ ہیں، ہم مختلف چیمبرز کے اندر میٹنگ کر چکے ہیں، مختلف چیمبرز کے لوگوں کو اپنا پوائنٹ آف ویو دے چکے ہیں، اور ہم اس کے اوپر ہم نے پاکستان سے جب چائنا میں وزٹ کرتے ہیں ان کو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک پراپر ایک فورم کے ڈور کے تھرو، کسی بھی فورم کے ڈور کے تھرو یہاں پہ لوگ آئیں، اور یہاں پہ ہمارے جیسے پاکستان میں مختلف چیمبرز ہیں ان کی ریکگنائزیشن کے ساتھ ہم لوگ جو اوریجنل بزنس کمیونٹی ہے ان کا آپس میں لنک کروائیں۔ اسی وجہ سے ہم نے جو، کیونکہ پاکستان اور چائنا کے اندر ایک بہت بڑا ایشو ہے وہ لینگویج بیریئر کا، تو ہم نے یہاں پہ اس لینگویج بیریئر کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی ہے کہ پاکستانی بزنس کمیونٹی اور چائنیز بزنس کمیونٹی کو اس پلیٹ فارم کے اوپر لے کر آئیں تاکہ یہ جو لینگویج بیریئر ہے اس کو کم سے کم کیا جائے، اور پلس اس کے بعد مین بات یہ کہ رائٹ پرسن فور رائٹ جاب والا لنکڈ ہو اور ٹرسٹ ڈیولپ ہو، تاکہ کوئی بھی بندہ ایک پراپر طریقے سے کام کر کے جائے۔ کسی بھی چائنیز انویسٹر، چائنیز مہمان کے ساتھ جب پاکستان کے اندر آ کے کوئی بھی مس ایپ ہوتا ہے تو وہ نام سے نہیں پکارا جاتا، پاکستانیت سے پکارا جاتا ہے۔ تو ہمارا ملک، ہم ہر بندہ اپنے ملک کا، ہمارے پاکستان کا ہم امبیسڈر ہیں، تو ہمیں اس کی ریپرزنٹیشن میں ایک پازیٹیو طریقے سے کرنی چاہیے اور دنیا کے اوپر ایک پازیٹیو امپیکٹ دینا چاہیے، تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہو۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہیں گے، فردر بھی ہم آپ کے انٹرویوز کریں گے تاکہ ہمارے پاکستان کے لوگ زیادہ سے زیادہ اس سیکٹر میں آئیں، خاص طور پہ منرل سیکٹر میں جو ہمارے پاس پوٹینشیل ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر لوگ کام کریں، اس کو ایکسپورٹ کریں، لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں، یہاں پہ خوشحالی ہو اور ملک کی اکانومی بہتر ہو۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، ونس اگین، تھینک یو، تھینک یو، السلام علیکم۔